ایز اے رائٹر جو ہے انڈسٹری میں آپ آ تو گئیں, مقام بنانا کتنا مشکل تھا؟ ہاں, اسی لیے میں نے صرف سفر کیا ہے اور اس کو لاسٹ منٹ پہ رکوا دیا گیا. اس ڈرامے کا نام تھا خود غرض. دیٹ واز دا فرسٹ ایور تھنگ آئی روٹ. تو یہ سائیکالوجی سائیکیاٹری میں آپ کہاں سے گھس گئیں؟ ہاں, وہ میری بھی فیصل قریشی کی طرح نا 9 پرسنالٹیز ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو وہ تھا نور مقدم کا تھا جو میرا ٹریگر پوائنٹ تھا, جس کے بعد آئی ہیڈ ٹو کم فارورڈ اینڈ سے کہ یہ ڈرامہ میرا نہیں ہے. السلام علیکم. واٹس اپ وتھ ویری فلمی سیزن 3 کے ساتھ میں ہوں عمیر الوی, اور آج میری گیسٹ ہیں, بہت زبردست رائٹر ہیں, رضا بلال. جی رضا, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا تباہی مچا رہی ہیں آج کل آپ بھنور ڈرامے کے ساتھ. مطلب آپ نے خواتین کے جو سارے مسئلے مسائل تھے سب سائڈ میں کر دیے اور کہا بھائی یہ سب ہو گئے پرانے, اب نئے مسئلوں پہ بات کرتے ہیں, اور اس پہ کیا زبردست کریں گے آپ. تھینک یو سو مچ. دیکھیں, جو چیز آئی تھنک ریلیونٹ ہو وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ ہی بات کرنی چاہیے. گھریلو مسئلے چیزیں یہ کس کی زندگی میں نہیں ہیں. آئی تھنک آپ لوور کلاس سے لے کے اپر کلاس تک کی عورت کو اگر دیکھیں تو فیملی یا ڈومیسٹک ایشوز سب کے ایک ہی ہیں, بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم بھنور کی اگر بات کریں کہ اے آئی تھریٹس ہیں یا جو بھی ہیں, تو یہ تو مطلب دس ہیز انگلفڈ آلموسٹ ایوری پارٹ آف دا ورلڈ, اینڈ گلوبلی ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیزاسٹر سچویشن ہے. تو کیوں نہ بات کریں اس بارے میں, ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ریسرچ کیسے کی ہوگی آپ نے اس میں؟ دیکھیں, ایک آپ دکھا رہی ہیں ہاؤس وائف جن کے ساتھ جو ہے اسکیم ہو جاتا ہے, ایک آپ دکھا رہی ہیں اس کے اندر لڑکی جس کے ساتھ ڈیپ فیک والا مسئلہ جو ہے وہ دوست نے کر دیا ہے, ایک آپ دکھا رہی ہیں آئی ٹی فرم والی بات. اب یہ ایک خاتون, آپ جیسی خاتون کے بس کی بات تو نہیں اتنی لمبی ریسرچ, تو کیسے کی؟ کیونکہ دیکھیں, ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے اٹھا لیں, جو کہ یہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لکھیں, وہ بھی یہ نہیں ہے. تو کیسے کی ریسرچ آپ نے اتنی ساری فار جسٹ ون پروجیکٹ؟ دیکھیں, ایک تو جب ہمارا سارا کانسیپٹ ڈسکس ہو رہا تھا اور چیزیں تھیں تو وی ور ویری فوکسڈ کہ ہم نے کانسنٹریٹ اے آئی پہ ہی کرنا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کی ایز سچ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی ہے. آپ بیشتر ڈرامے دیکھ لیں, تصویریں لیک ہونا وہ تو ہر جگہ ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن فوکس یہی تھا کہ کرائم سیریز ہے اینڈ اے آئی ہے. تو اس پہ آف کورس جہاں تک میں کیسز جو بھی پڑھ سکی, انڈیا کا کیس تھا جہاں پہ پیرنٹس کو بیٹے کی آواز میں فون کیا گیا تھا دیٹ ہیو بین کڈنیپڈ اینڈ دے ور رابڈ آف ملینز آف منی اینڈ دیٹ واز ناٹ ایون دا سن. یہاں پہ جیسے بنفشے کا ہم نے سیٹ اپ دکھایا ہے کال سینٹر کا, کہ وہ کر کے بھی دکھاتا ہے کہ لڑکی کی آواز میں کال کرتا ہے ان کے فادر کو کہ ابو مجھے 20,000 کی ضرورت ہے اور آپ مجھے دے دیں, اور وہ فوراً ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ اسکیمنگ کیسز بہت ہوئے ہیں. اس کے بعد میں خود ایک بہت بڑی فین ہوں یہ جو ہماری ڈاکیومنٹریز ہیں نیٹ فلکس پہ, اسکیمنگ, دا بیڈ ڈاکٹر, یا ایک دا بیڈ سرجن ابھی ایک تھی جس میں وہ خاتون کو خواب دکھا دکھا کے ایک آدمی کہاں لے کے جاتا ہے, اور وہ ایک آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کی اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی, بٹ دا وے دے پوز دیم سیلوز ٹو بی کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں, جیسے یہاں پہ علی سفینہ کا کیریکٹر ہے. تو آئی تھنک بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں رہ بھی جاتی ہیں, اینڈ آف کورس آپ ان سے انسپریشن بھی لیتے ہیں. بٹ میں یہی چاہ رہی تھی کہ ہماری جو تینوں خواتین ہیں ایک بڑا الگ الگ بیک گراؤنڈ ہو. ایک اسٹرگلنگ ماں ہے, ایک لڑکی ہے, اسمال ٹاؤن بگ ڈریمز بنفشے, اینڈ دین دیر از اے گرل ہو از ویری کانفلکٹڈ, اینڈ آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے ٹوٹی پھوٹی بیسکلی ندا. تو بس یہی ہے کہ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر یہ تھا کہ یار ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو آئی تھنک ایوری تھنگ جسٹ کیم ٹوگیدر, اینڈ دین وی ہیڈ اے گڈ ڈسکشن, بہت چیزیں ہوئیں, ری رائٹس ہوئے. تو یا کاسٹنگ بہت اچھی کی ہے آپ نے, مطلب سارے کے سارے جو ایکٹرز ہیں وہ کیریکٹرز پہ فٹ بیٹھ رہے ہیں. تو آپ کے دماغ میں یہی لوگ تھے جب آپ لکھ رہی تھیں؟ آنیسٹلی کاسٹنگ میں یہ ہے کہ ٹل دا ٹائم ہم سے سجیشن نہ لی جائے, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ کاسٹنگ, وہ ایک بالکل پروڈیوسرس کا ایک وہ ہے. اور یہ تو چلیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹنگ اچھی ہے, کیونکہ بہت آئی تھنک ایک وہ بن گیا ہے کہ بس بگ نیمز ہوں, کیونکہ ہم جو ریٹنگ کی ایک دوڑ میں چل پڑے ہیں, ابھی سے نہیں کب سے, اس میں یہی ہوتا ہے کہ یو نیڈ ویری پرومیننٹ فیسز, مطلب سلیم مراد سے بڑا کون ہوگا, ٹھیک ہے,
یہ سارے پرفارمرز ہیں، یہ سارے پرفارمرز ہیں. سو اسی لیے آئی تھنک وہ اپنے کرداروں میں بہت اچھے بیٹھے ہیں میرے حساب سے. اور میرے نظر میں دس از لائک ون آف دا بیسٹ کاسٹنگز ایور. اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. ہمارے پروڈیوسر صاحب اسد صدیقی، آئی تھنک ہی لکس امیزنگ ایز یو نو دا بالکل انویسٹیگیٹر. بالکل، سب کے سب تینوں خواتین جو ہیں وہ بھی، اور جو اس کی سپورٹنگ کیریکٹرز بھی ہیں بہت زبردست ہیں. اچھا ایک جو چیز ہے، کیا آپ جان بوجھ کے جو ہے وہ ایسے ڈرامے لکھتی ہیں جو الگ ہوں؟ کیونکہ عموماً تو جو ایک ڈرامہ ہٹ ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بس اسی طرح کا لکھنا، اگر ہم سفر ہٹ ہو گیا تو ہر آدمی ہم سفر بنائے گا. لیکن آپ نے تو ہم سفر کا نہ ہم دیکھا نہ سفر دیکھا، پہلے دن سے ہی الگ. ہاں اسی لیے میں نے صرف سفر کیا ہے. لیکن وہ سفرنگ بھی آئی تھنک ایک میں نے یہ بات بہت دفعہ انفیکٹ کہی ہے کہ یو نو آئی وڈ رادر بی پیڈ لیس اینڈ ناٹ ہیو اینی ریٹنگس بٹ ویک اپ ود اے اسمائل آن مائی فیس کہ میں نے ایک کہانی سنانی تھی، میں نے سنا دی. میرا شروع سے یہی ہے. میں بہت ایک سیلف پروکلیمڈ سیلفش رائٹر ہوں. میں اپنے لیے لکھتی ہوں. بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں دیکھنا ہے آڈینس کا کیا ٹیسٹ ہے. آپ نے سب سے پہلے تو ان کا پیلٹ خود خراب کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک بچے کو اگر روز صبح ناشتے میں فرائز کھلائیں گے، یہ میری چچی کہا کرتی تھی کہ بیٹا فرائز کے علاوہ کچھ کھاتا نہیں ہے. آپ نے کبھی کچھ اور رکھا اس کے سامنے؟ پریفرنس سب کی ہے لیکن کچھ غلطیاں ہم سب کی بھی ہیں. تو جو چیز آپ فیڈ کرتے رہیں گے اس کے بعد وہی چیز آپ کو چاہیے ہوگی. کوئی اور چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی، آپ کو بھنور اچھا نہیں لگے گا. لیکن ہم نے تو اپنی کہانی سنانی ہے تو ہم سنائیں گے. سفرنگ کی آپ نے بات کی تو سفر کی طرف چلتے ہیں. جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا بے انتہا سے، جی. رضا بلال کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. رضا بلال خود کو بھی ڈسکور ہی کر رہی تھی اس وقت. کیسے آئیں رائٹنگ کی طرف؟ کیونکہ دیکھیے عموماً جی رائٹرز جو ہیں، لڑکیاں بیسکلی رائٹنگ کی طرف کم ہی آتی ہیں. کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں تو رائٹرز وہی ہیں جو بڑے نام ہو گئے، انہیں سے سب لکھواتے ہیں. تو آپ نے بیک آف دا مائنڈ تو یہ ہوگا نا کہ ایک ڈرامہ لکھ کے دیکھتی ہوں کیسا ہے، پھر اس کے بعد آگے چلتی ہوں. ماشاء اللہ 10 سال تقریباً ہونے والے ہیں. تو میرا بیک گراؤنڈ رہا ہے چینلس کا. اسٹارٹڈ ود جیو، پھر میں A+ میں گئی اور بہت جگہوں پہ. تو وہاں پہ میرا بیسک کام تھا کانٹینٹ کا. تو وہاں جا کے آپ کو ایک تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی جو آپ اسٹینلی کیوبرک دیکھ کے آئے ہیں وہ تو آپ کو کچرے میں ڈالنا پڑے گا کیونکہ اس کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. کون اسٹینلی کیوبرک؟ وہاں سوال تو یہ ہوتا ہوگا ہاں کون ہے وہ، کون ہے، کیا کیا اس نے؟ کون ہے؟ تو یہ ہے کہ ہم رہے فلم اسٹوڈنٹ، ہم بڑے بڑے خواب لے کے آتے ہیں کہ یار یہ کریں گے. رومن پولانسکی نے یہ بنایا تھا، اس نے یہ بنایا تھا، کون ہے بھائی، کس کا دادا ہے، کون ہے. سو وہ ایک سب سے پہلا تو ہوتا ہے وہ ٹھش کر کے خواب ٹوٹنا کہ اوکے دس از ناٹ ہیپننگ. پھر آپ آتے ہیں آہستہ آہستہ اس گرائنڈ میں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم ڈرامے کی طرف آتے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ از اسٹوری ٹیلنگ، کہانی ہے. اس کو آپ پھر سنانے کا طریقہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے کیونکہ ہم کہانیاں ریسائیکل ہی کر رہے ہیں نا کب سے. لیکن بات یہ ہاؤ یو ٹیل اٹ از دا کرافٹ، رائٹ. سو چینلس کا رہا سب تھا. اس کے بعد آئی تھنک میں ہمیشہ کریڈٹ دیتی ہوں اپنے بچوں کو. وین آئی واز فائنلی ایکسپیکٹنگ مائی فرسٹ چائلڈ اینڈ آئی تھاٹ کہ میں اب یہ جاب والا سلسلہ مجھے بہت ڈرین کر رہا ہے کیونکہ مجھے اپنی لاسٹ آفس انوائرمنٹ میں ایسا لگ رہا تھا کہ آئی ایم کیپیبل آف سو مچ مور اور میرا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے کہ لاگ لائنز لکھ دیں، بس یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا، ڈرامے کی کیا ریٹنگ آئی، چارٹ بنا دو. تو وہ چیز آپ کو بہت ہرٹ کر. آئی تھنک مجھے زندگی میں کسی چیز نے اگر سب سے زیادہ ہرٹ کیا ہے نا، دیٹ واز دا فیلنگ آف بینگ ویسٹڈ. اور میرے جیسا انسان، اور میں اسکول ٹائم سے لکھ رہی ہوں. آئی اسٹارٹڈ ود پوئٹری. ویری گڈ. تو میں ایک جب آپ کو پتہ ہے کہ یار میں کر سکتی ہوں یا میں نے کرنا ہے، تو بس اس کے بعد انفیکٹ میں اس آفس انوائرمنٹ میں ہی مجھے ایک چانس دیا گیا ایک ڈرامہ لکھنے کا اور اس کو لاسٹ منٹ پہ رکوا دیا گیا. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل کہ ایسا ہوا. اس ڈرامے کا نام تھا خود غرض. دیٹ واز دا فرسٹ ایور تھنگ آئی روٹ ایز اے رائٹر. اور پھر وہ میرے پاس رکھا رہا 3-4 سال. اینڈ فائنلی بے انتہا جو میں نے لکھا تھا وہ میرا ڈیبیو پروجیکٹ تو تھا لیکن وہ لکھا ہوا دوسرا پروجیکٹ تھا. تو جب بے انتہا آیا
اس کے بعد خود غرض آیا. جب آپ اس وقت کتنے سال کی تھی جب آپ نے وہ لائن لکھی ہے؟ میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم سسک سسک کے مر گئی ہو یا تڑپ تڑپ کے جی رہی ہو. جی کتنا سال کی تھی؟ 26. کیسے لکھی یہ لائن؟ تو بھائی بڈھوں کیوں والی لائن ہے. جب میں نے لائن سنی تھی ڈرامے میں تو سمی نے ڈیلیور کی اور آمنہ شیخ کو کہا نا، جب میں سنوں کیا، چونکہ یہ نہیں ہوتی ہماری یہاں لائنیں. ہماری تو لائنیں ہوتی ہیں نا کہ دیکھنا چاہ رہا تھا خالی کہ تم چل رہی ہو کہ نہیں، زندہ ہو کہ نہیں. بیسکلی تو یہ لائن ہوتی ہے. تو یہ سب جو لائن ڈائلاگز والی بات ہو گئی، مونولاگز ہو گئے، جو ایک ون لائنز ایسی ہو گئی جو میموریبل لائنز، اس کا آپ کو جو ہے یہ فلم میں دیکھنے سے آیا یا شوق تھا ہمیشہ سے؟ آئی تھنک اٹس سم تھنگ ویری جو آپ کے اندر سے آتی ہے، اور ایک انسان کا اپنا بھی ایک سفر رہا ہوتا ہے، زندگی کا ایک سفرنگ ہوتی ہے. آئی تھنک میں نے بہت چھوٹی ایج پہ ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جو میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی اور جو مجھے دیکھنی نہیں چاہیے تھی. سو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ مر جاتے ہیں یا پھر آپ ایسے بن جاتے ہیں. تو میں ایسی بن گئی. ایز اے رائٹر جو ہے انڈسٹری میں آپ آ تو گئیں، مقام بنانا کتنا مشکل تھا؟ اللہ کی مہربانی ہے اور کچھ نہیں ہے. میں اس پہ کس منہ سے کریڈٹ لوں یا کیا. آئی تھنک آئی گاٹ دا بیسٹ اپرچونیٹیز ٹو ورک ود دا کائنڈ آف پیپل ٹو ڈو دا کائنڈ آف پروجیکٹس دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو. کچھ چیزوں میں دیکھیں آپ کی نا ایکسپیکٹیشن دوسروں کی آپ سے کیا ہے اور آپ کی خود سے کیا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو میں پہلے ہی پروجیکٹ کے بعد سے، کیونکہ میرا اتنا وہ چینل کا انوائرمنٹ، ریٹنگ چیک کرو، ریٹنگ چارٹ کیا ہے، مطلب میں اس چیز سے اتنا تھک چکی تھی کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے نمبرز دیکھنے ہی نہیں ہیں اپنے کسی پروجیکٹ کے. اور میں آج تک نہیں دیکھتی ہوں انلیس سم ون از ٹیگنگ می کہ اس کا 4.5 ہے، اس کا 12.5 ہے. گڈ انف. اف اٹ سروز یو ویری ویل، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تو میں نے سب سے پہلے تو وہ چیز مائنس کر دی. ٹھیک ہے، میرا الحمد للہ آپ جیسے لوگ ہیں، بہت سارے اس طرح کے کرٹکس ہیں کہ بھائی جب ایک چیز نظر میں آتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک جو بھی کیا ہے ایوری بڈی ہیز کم فارورڈ اینڈ سیڈ سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو بس اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے. تو میں نے کبھی دیکھا نہ سوچا کہ بھائی اس کا ریٹنگ چارٹ پہ کیا ہے یا میں کون سے نیٹ ورک پہ کر رہی ہوں. مطلب میں ابھی انفیکٹ بہت تعریف کرنا چاہوں گی ایکسپریس کی. بہت لوگ آتے ہیں کہ یار ایکسپریس ریٹنگز آتی نہیں ہیں، کوئی دیکھتا نہیں ہے. یار ایٹ لیسٹ دے آر ولنگ ٹو لیٹ می ڈو دا کائنڈ آف اسٹوریز دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. دے وانٹ ٹو ٹیک چانسز. تو آپ ایسے کسی کو آپ کو مزید انکریج کرنا چاہیے. تو میں نے کبھی نہیں سوچا نہ دیکھا کہ کون سا نیٹ ورک ہے کیا ہے. بس تو آئی تھنک اسی طرح راستہ بنتا چلا گیا. آپ نے بیسکلی زیادہ تر ARY کے لیے لکھا ہے، پھر جو ہے وہ ایکسپریس کے لیے لکھا ہے سب سے زیادہ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں؟ جی ایکچولی ARY کے لیے بھی میں نے اتنا زیادہ تو نہیں. ARY پہ میرا خود غرض آیا تھا، جانے جہاں اور جانے جہاں آئے تھے، یہ 2 آئے تھے. باقی گرین کے ساتھ ہوئے تھے میرے 2-3 گرے تھا آپ کا، گرے تھا، ونڈرلینڈ تھا، بہروپیہ تھا. بہروپیہ آپ نے لکھا تھا؟ اچھا، تو وہ اینڈ میں ابا جو ان کے واپس آتے ہیں یو کر کے، آپ نے کیسے لکھ دیا؟ وہ بہت ہی، آپ تو سیریس لکھتی ہیں، وہ تو عجیب قسم کی چیز ہو گئی تھی. میری بھی فیصل قریشی کی طرح نا 9 پرسنالٹیز ہیں. تو وہ کبھی کچھ مجھ سے کوئی کچھ لکھواتا ہے، کوئی کچھ لکھواتا ہے. تو وہ ایک آدھ کوئی مجھ پہ حاوی ہو گئی تھی تو میں نے ان کو بلا لیا. بس سر بات یہی ہے کہ کون کب کیا کھا رہا ہے، کیا سونگ رہا ہے، آپ بتا نہیں سکتے. اور اسی کھانے اور سونگنے میں ڈائریکشن بھی ہو جاتی ہے، پروڈکشن بھی ہو جاتی ہے، اور اسکرپٹ کو رکھ دیا جاتا ہے سائڈ پہ. تو پھر سب کہتے ہیں کہ چلو ہم اپنا گیم کھیلتے ہیں. تم لائنس چینج کر دو، تم کیریکٹر چینج کر دو، تم وارڈروب چینج کر دو، اور اس طرح پورا ڈرامہ چینج ہو جاتا ہے. آپ سوچیے ڈرامہ سٹارٹ کتنا اچھا ہوا تھا، ہر آدمی تعریف کرتا، اور پھر 15-16 ایپیسوڈس کے بعد ایسا ڈاؤن دا ہل گیا کہ کسی کو یاد بھی نہیں. جی کہ وہ مجھے میری اپنی پہچان میں نہیں آیا. بیکاز اس میں آئی تھنک ان کی کوشش تھی کہ وہ بہت سارے سوشل چیزوں کو ایڈریس کریں جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی. جیسے وہ گاڑی سے چھلانگ مار دی انہوں نے، اس کے بعد پھر وہ جو نور مقدم کا تھا جو میرا ٹریگر پوائنٹ تھا، جس کے بعد آئی ہیڈ ٹو کم فارورڈ اینڈ سے کہ یہ ڈرامہ میرا نہیں ہے.
کیونکہ دیکھیں ایک چیز کو اگر آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نور مقدم کے انسیڈنٹ سے بہت تکلیف ہوئی تھی تو آپ پھر اس کو پورٹری بھی ایسا کریں. آپ یہ نہ دکھائیں کہ فیصل قریشی مدیحہ امام کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں اور کیمرہ کیپچر کر رہے ہیں اور وہ کود رہی ہے جو انسیڈنٹ پورا ہوا تھا. میں کتنا روئی ہوں اس رات کو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ میرے نام سے چیز چلی ہے. اور وہ ایک ڈیسیجن بہت ٹف ہوتا ہے ایک رائٹر کے لیے کہ 6-7 مہینے ایک پروجیکٹ کو دیکھے آپ سوشل میڈیا پہ لکھیں کہ آئی ڈونٹ اون دس اینی مور. بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ لوگوں کی رائٹرس کی بھی ایک ایسوسیشن ہے جو آپ نے جس کا آپ کو فاؤنڈر ہیں جس کی, جی جی, اس کے تھرو کوئی اس پہ اسٹینڈ لیا نہیں گیا, کوئی بات نہیں کی ایکچولی گئی؟ وہ جو کوشش کی گئی تھی ایک سوسائٹی بنانے کی وہ اتنے لیگل پروسیسز میں پھنس گئی. اس کا NIC, اس کا یہ آفس ایڈریس, وہ ہو ہی نہیں سکا آفیشیلی. تو وہ چیز نا ہمارے واٹس ایپ گروپس کی حد تک رہ گئی اینڈ اٹ کوڈ ناٹ مٹیریلائز انٹو سم تھنگ مور پاورفل. ورنہ تو ہم بہت چیزیں کرنا چاہ رہے تھے. بہت کچھ ایسی بہت سارے پرابلمز ہیں یہاں پہ. سب سے بڑا ایشو آئی تھنک جو ہر رائٹر فیس کرتا ہے کہ وداؤٹ پیمنٹ یار 2 ایپیسوڈ لکھ کے دے دیں تاکہ اپروو ہو جائیں. پائلٹ کے چکر میں آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ جب آرگنائزیشن فارم ہوگی تو اس بارے میں بات کریں گے کہ بھائی وہ 2 ایپیسوڈس کے لیے بھی آپ کو کردار بنا کے کہانی میں گھس کے سوچنا پڑتا ہے. وہ 2 ایپیسوڈ سب سے زیادہ ڈریننگ ہوتے ہیں جس میں آپ کو اپنا دماغ لگانا ہے. اس کے بعد تو نہیں ہے مسئلہ اتنا. پروجیکٹ کو شروع کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. وہی آپ ایک رائٹر سے اگر 5 پروجیکٹس کے 2 ایپیسوڈز لکھوا رہے ہیں اینڈ دین آپ 3 مہینے ویٹ کروا کے اس کو کہہ رہے ہیں اپروو نہیں ہوا, اور پھر وہ بعد میں چل جاتا ہے. ہاں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے تھے بٹ انفارچونیٹلی وہ سوسائٹی بن نہیں سکی. ورنہ اس پہ بھی شاید بات ہوتی بہروپیہ پہ. مینٹورشپ کی کتنی کمی ہے جب رائٹرس کی ہم بات کریں, کیونکہ دیکھیں رائٹرس جو ہیں سکھاتے نہیں ہیں. یہاں پہ ایک ہم نے دیکھا ہے المیہ ہے, نہ ڈائریکٹر سکھاتے ہیں نہ رائٹر سکھاتے ہیں. مینٹورشپ کی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے؟ میں اگر پرسنلی بات کروں تو میں تو شاید یہ نہیں سمجھتی, لیکن میں ایسے بہت لوگوں کو جانتی ہوں جن کو لگتا ہے کہ دس از دا نیڈ آف دا آر. اور ضرورت دیکھیں کیوں نہیں ہوگی. بالکل آپ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کی کتنی کمی ہے. ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری بہت بڑی ہے یا جو بھی ہے, لیکن گھوم پھر کے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اور اس میں بھی پھر اتنے کانفلکٹس آ جاتے ہیں تو وہ فلٹر آؤٹ ہو کے آخر میں 2 یا 3 لوگ بچتے ہیں جن کا ذہن آپ سے ملتا ہے, جن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں دیکھیں لرنڈ ہوتی ہیں کہ آپ نے سیکھی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ایکسپیرئنس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو میں انفیکٹ مجھے بڑی ہنسی آئی تھی میں جب مجھے یاد ہے میں چینلز میں کام کر رہی تھی تو کچھ لوگ جو وہاں پہ 10 سال سے تھے وہ بڑے ایک دم سے انسیکیور ہو گئے کہ اچھا اس کے پاس فلم کی ڈگری ہے. بھائی تمہارا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے. مطلب دیر ہیو بین انسٹنسز وین آئی ہیو بین ڈیلیبریٹلی کیپٹ آؤٹ آف میٹنگس کہ میں کوئی پڑھی لکھی بات نہ کر دوں. آپ کو اسی لیے آج ہم نے بلایا کہ ہمیں پتہ تھا پڑھی لکھی بات کریں گے. نہیں میں بہت بیوقوفانہ باتیں بھی کر سکتی ہوں, ایسے مسئلہ نہیں, وہ پھر مزہ نہیں آئے گا. پڑھی لکھی باتیں زیادہ ضروری ہیں. اچھا ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ آپ ڈگری کی آپ نے بات کی, فلم کی تو ہے, تو یہ سائیکالوجی سائیکیاٹری میں آپ کہاں سے گھس گئیں؟ یہ سوال نا مجھ سے میرے گھر والے بھی کرتے تھے. دیکھیں جب آپ کو فل ریئلائزیشن ہو جاتی ہے نا کہ آپ کا اپنا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو ان چیزوں میں انٹرسٹ بہت بڑھ جاتا ہے. سو میں نے ریئلائز دیٹ آئی ایم ناٹ نارمل. تو میں نے کہا میں ذرا پڑھوں سمجھوں کیا ہے. پلس میں آئی ٹولڈ یو میں بہت بڑی فین ہوں, یہ ساری مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن دس ہول سیریل کلر جانرا از سم تھنگ دیٹ ریلیکسز می اینڈ ایوری مدر آئی تھنک. مطلب یہ ایک مذاق بن چکا ہے کہ بچے تنگ کر رہے ہیں, بچوں کو سلا کے پھر میں دیکھ رہی ہوں اس نے کتنے لوگوں کو مارا, پھر وہ کہاں گیا, لیکن کچھ ہے, آئی ایم ویری ہک ٹو اٹ. تو ان لوگوں کی انفیکٹ جس طرح ایک سائیکالوجی پہ ہمیشہ فوکس اسی پہ ہوتا ہے, یو نو ہاؤ دا مائنڈ ورکس, اور اس چیز نے مجھے ہمیشہ بہت 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 فیسینیٹ کیا کہ آپ موٹیویٹ کیسے ہوتے ہیں, آپ اپنی جو چیزیں آپ کی ڈیزائرز ہیں, آپ کا جو ہے ہاؤ بیسکلی مائنڈ اوور ایوری تھنگ.
سو آئی تھنک آئی ہیو آلویز وانٹیڈ ٹو اسٹڈی دا مائنڈ. اینڈ مجھے پھر جب تھوڑا بہت وقت ملا تو آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ سم کورسز کہ تاکہ ایٹ لیسٹ یہ ہو کہ میں اگر ان چیزوں کے بارے میں بات بھی کر رہی ہوں اور لکھ بھی رہی ہوں تو تھوڑا وہ لیجیٹمیٹ ہو. ایسا نہیں ہو کہ میں نے ادھر سے سرچ کیا وہ کیا. تو آئی تھنک یہاں سے میرا ایک دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی جتنا انٹینس ڈرامہ تھا. جی یہ کوئی نارمل آدمی تو واقعی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ جو اس میں چیزیں آپ نے دکھائی ہیں بہت سارے لوگوں سے برداشت بھی نہیں ہوئی، جن کے ساتھ ہو چکا ہے. میرے گھر میں میری والدہ نے دیکھ کے 12 ایپیسوڈ کے بعد بند کر دیا کہ نہیں بیٹا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. تو یہ جب لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں آپ لکھ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑا کریڈٹ تو میں آپ کو بتاؤں جاتا ہے فرحان شہزاد صاحب کو، بیکاز یہ بات انہوں نے بڑے دبے منہ میں کچھ پلیٹ فارمس پہ کی ہے، بٹ دس واز ہز اسٹوری، ہیم اینڈ ہز مدر. آپ سمجھیں کہ اس میں جو زارا نور عباس کا کیریکٹر تھا وہ اپنی ماں کے لیے وہ تھے، اور ان کی ماں ان کے علاوہ اور کسی کو پہچانتی بھی نہیں تھی. تو ہم نے فرحان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو نوانسز تھے نا، کہ پنکھا ایک ہی سپیڈ پہ چلے، وہ نہ ہلکا ہو نہ تیز ہو، چادر کا کونا ایسا نہیں ایسا ہو، کیونکہ ان لوگوں کی پریفرنسز پھر وقت کے ساتھ بہت عجیب ہو جاتی ہیں کہ کھڑکی کیوں کھولی، جو چیز جہاں ہے جیسی ہے ویسی ہی ہو. تو کیا کیا ہے اس میں، کیا کیا ہوتا ہے اس میں، انہوں نے کیونکہ ان کے پرسنل لائف ایکسپیرینسز تھے. اینڈ دین آف کورس میری اپنی ریسرچ یا میری چیزیں یا میں نے اپنے آس پاس جن لوگوں کو دیکھا ہے، آئی تھنک میری لائف میں اگر کسی چیز نے مجھے سب سے زیادہ افیکٹ کیا ہے وہ ہے ینگ ڈیتھس. اور یہ بھی ایک ینگ کپل کے بارے میں تھی. سو آئی تھنک اٹ واز اے کمبینیشن آف ایوری ونز ایموشنز. فرحان صاحب کے الگ، میرے الگ. ایک اچھے خاصے انسان کو اپنے سامنے روز جاتا ہوا دیکھنا وہ تکلیف ہی الگ ہے. سو آئی تھنک اٹ آل کیم ڈاؤن آن پیپر. اور میرے انفیکٹ یہ لکھنے کے بعد مجھے وہ کہہ رہے تھے وہاں کے لوگ کہ بھائی بس کر دو، ایک بریک لو، کچھ کامیڈی. مجھ سے سب کہتے ہیں کامیڈی لکھیں آپ کو بریک ملے گا، لیکن جو ہے وہ ہے. نہیں بالکل صحیح کہتے ہیں بھائی آپ، اس لیے کہ آپ جس قسم کے آپ ڈرامے لکھ رہی ہیں وہ کسی ایک نارمل بندے کی بس کی نہیں ہے کہ اتنا انٹینس، اتنا زیادہ آپ گھس جاتی ہیں اس کے اندر، کہ اچھی بات ہے. عموماً ہمارے رائٹرز جو ہیں یا تو وہ لگتا ہی نہیں کہ ایک ہی آدمی نے لکھا ہے، یا تو لگتا ہے کہ وہ 5-6 بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ ہو گئیں مصطفیٰ افریدی ہو گئے، ظفر معراج ہو گئے، ان سب کی اپنی ایک سٹائل ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جب سٹارٹ کیا تو آپ کسی رائٹر کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی ایک اچھا تو ہوگا نا، ایک دو، کیا یہ اچھا لکھتے ہیں، ان سے انسپائر ہو کے لکھنا چاہیے. سچ بولوں کوئی نہیں. میں نے یہاں پہ کسی نے دیکھا، میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں کہ میں ایم اے ہیوز امتیاز علی فین. میں نے شاید لکھنا بھی اس بندے کی وجہ سے شروع کیا. جب وی میٹ یا اس سے پہلے؟ ایوری تھنگ آئی تھنک. میں جب میں نے ہائی وے دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ ہائی وے بہت پہلے بنانی تھی اور بہت پہلے لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے ایک کمرشل جب بھی میٹ دینی ضروری تھی تاکہ ہائی وے کو پہچانا جا سکے. تو میں بہت ریلیٹ کرتی ہوں، میں اس جو اسکول آف تھاٹ ہے امتیاز صاحب کا، اس سے بہت ریلیٹ کرتی ہوں. میں اس رائٹنگ سے ریلیٹ کرتی ہوں، جو رانیس آف ایموشنز ہے. آئی آنیسٹلی اسٹارٹیڈ رائٹنگ بیکاز آف دیٹ مین. تو میں یہاں پہ تو میں نہیں کہوں گی کہ کسی نے مجھے انسپائر کیا. ہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ میں بہت سارے کچھ اس طرح کے ڈراماز تھے جیسے پیارے افضل ٹائپ کے تھے، کہ میں جب سنتی تھی کچھ خلیل صاحب کے ڈائلاگس تو بڑے پیارے لگتے تھے. میں سوچتی تھی یار کس نے لکھا ہے، دین آئی گاٹ ٹو نو کہ اوکے دس از خلیل صاحب. تو آئی تھنک میرا صرف ایک اگر کہیں پہ ایک پسندیدگی آئی تو یہ تھا کہ چلو یار یہ بڑی اچھی بات، ایک پوئٹک وے ہے ان کا چیزیں کہنے کا. دیٹس اٹ. باقی اٹ ہیز بن امتیاز علی. خود غرض کا ایک سوال رہ گیا میرا جو میں بہت عرصے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں جبران اور آمنہ شیخ سے تو پوچھ چکا ہوں، دونوں کو مارا کیوں تھا ڈرامے میں؟ آپ کے پاس سید جبران اور آمنہ شیخ ہیں، دونوں کے کیریکٹر سے لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں، دونوں بیچارے ہیں اس میں، بیسکلی مار دیا کیوں؟
دیکھیں جبران کا تو اتنا لویبل کیریکٹر تھا شروع سے. جبران کا تو مرنا لکھا تھا فار سم ریزن. وہ یہ ہے کہ دیکھیں خود غرض کی جو جسٹ ہے نا کہانی کی وہ یہ تھی کہ ایک آمنہ شیخ کا فرسٹ ایپیسوڈ میں ایک سین تھا اپنے باپ کے ساتھ جب وہ اس کو شادی کے لیے کہتے ہیں سمی سے. وہ کہتے ہیں تم تو بڑی اسٹرانگ ہو, بڑی پریکٹیکل ہو. تو وہ ایک بات کہتی ہے کہ کیا اسٹرانگ اور پریکٹیکل لوگوں کا دل نہیں ہوتا؟ کیا وہ محسوس نہیں کرتے؟ یہ اس ڈرامے کی جس تھی کہ ایک سائیکیٹرسٹ کو آپ اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ وہ اتنی کمزور پڑ جائے. کیونکہ میں اس بات سے جتنا ریلیٹ کرتی ہوں شاید کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ کو جب ایک لیبل لگ جاتا ہے نا آپ پہ کہ آپ مضبوط ہیں تو لوگ آپ سے پوچھنا بھول جاتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو, اور سب سے زیادہ توڑ پھوڑ آپ کے اندر ہی مچ رہی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ سوسائڈ کیسز بھی ایسے ہی لوگوں کے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ہیو بن آن دیٹ ورج اے لاٹ آف ٹائمس. یا تو میں آپ کو یہی بات بتاؤں کہ آپ کو باہر سے کچھ لوگ بہت اسٹرانگلی پٹ ٹوگیدر اسٹیبل, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اتنا بھی مضبوط نہیں دکھنا چاہیے کیونکہ وہ پھر یو نیڈ ٹو ٹیل وین یو ناٹ اوکے. سو اٹ واز اباؤٹ اے وومن ہو کوڈ ناٹ ٹیل دیٹ شی از ناٹ اوکے. یہ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. جس چیز سے یہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں دے کوڈ ریلیٹ ٹو آمنہ شیخ's ڈیتھ, کہ ہر انسان کا ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے. پہلے ایک شادی کروانا جو آپ کی پسند کی تھی بھی نہیں, پھر اس انسان سے محبت, پھر اسی کا چھن جانا, سو ایک سفرنگ انسان کی رہتی ہے. اس میں آمنہ شیخ کے کریکٹر کی ماں بھی نہیں تھی, شی یوز ٹو تھنک آف ہر. سو آئی تھنک ہمیں یہ چیز سب کو ریئلائز کرنی ہے کہ ہر انسان کا ایک بریکنگ پوائنٹ ہے, اس کو وہاں تک پہنچنے نہ دیں, کیونکہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. ابھی خیال میں مینٹل ہیلتھ کو جس طرح ہمارے ڈراموں میں پورٹری کیا جاتا ہے سوائے آپ کے صحیح کیا جاتا ہے, کیونکہ یہاں تو مینٹل ہیلتھ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کیا ہر قسم کی ہیلتھ, کہ وہ ڈرامے میں ٹرانسپلانٹ ہو گیا ہارٹ اور وہ جو ہے جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں. تو یہ کیا ہے ہماری, ہم کیوں پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ گلا دبا دیا ان کا خاتون کا تاکہ وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ مل جائے. کیا بات ہے یار. میں اس سے پہلے کہ میں یہ بات بھولوں, دل ڈھونڈتا ہے میں, آف کورس ہمارے ڈائریکٹر صاحب ایک ڈاکٹر تھے, تو وہ بھی ہمارے لیے بڑا یہی والی بات کہ وہ چیز کام آئی کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ بھائی کہاں پہ کیا دکھانا ہے, کہاں پہ کتنا ریئیکشن ہوگا نہیں ہوگا. اور وہی چیز ہے کہ دیکھیں ایٹ لیسٹ اگر آپ ریئل لائف ایکسپیرینسز والے لوگوں سے نہیں مل سکتے تو آپ ریسرچ اپنی پوری رکھیں. ریسرچ از ویری امپورٹنٹ. اور مینٹل ہیلتھ ایک اتنا میرے حساب سے ضروری اور ایک اتنا حساس ایریا ہے جس میں مزید لوگوں کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جیسے کہ اگر ایک کوئی آپ دکھا رہے ہیں کسی کو اسکیزوفرینیا ہے, کوئی بائی پولر ہے, تو اس کی بھی وجوہات ہیں, اس کی بھی اقسام ہیں. کوئی بیٹھے بٹھائے بائی پولر نہیں ہو جاتا. اگر آپ موڈی ہیں تو آپ اٹھ کے نہیں کہہ سکتے میں بائی پولر ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بہت اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں پہ آئی تھنک گڑبڑ ہو جاتی ہے. سو بیٹر ریسرچ از آئی فیل دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ, اینڈ بینگ ود پیپل جن کی یہ ایکسپیرئنسز رہے ہیں. جیسے کہ میں جن سے پڑھ رہی تھی ابھی, کچھ کورسز میں نے لیے تھے, وہ بتا رہی تھیں ان کے پاس ایک پیشنٹ آتی تھی, وہ کہتی تھی میں سلمان خان کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں, میں یہاں پہ یہیں رہتی تھی گلشن میں, میں نے عاطف کے ساتھ گانے گائے. ان کا ایک ڈیلیوژنل لیول کچھ اور تھا, اینڈ شی واز اسکیزوفرینک. تو کچھ ایسے کیسز آتے ہیں اور جن کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ کا دماغ آپ دنگ رہ جاتے ہیں. سو سیکھیں لوگوں سے ملیں, نہیں مل سکتے تو پڑھیں. بہت مشکل چیز کہہ دی آپ نے, پڑھیں, جو کہ آپ پڑھیں کا تو کانسیپٹ رہا ہی نہیں ہے. وہ تو اب تو آسان ہی ہو گیا, یہاں سے یہ اٹھا لو, یہاں سے یہ اٹھا لو, اس فلم میں ایسا ہوا تھا, اس فلم میں ایسا ہوا تھا. آپ نے جو بات کی کہ جیسے پائلٹس لکھوائے جاتے ہیں 2 ایپیسوڈ, جب پیسے بھی نہیں ملتے ہیں اس کے اور ریجیکٹ ہو جاتا ہے, جب وہ ڈرامہ کہیں چلتا ہے غصہ تو آتا ہوگا. بالکل, شکر الحمد للہ کہ میرے ساتھ ابھی ایسا نہیں ہوا ہے, لیکن میں انگلیوں پہ ایسے 10 لوگ گنوا سکتی ہوں جن کے ساتھ ہوا ہے. اور بہت افسوس کی بات اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ ٹینا کا نام آپ مینا کر دیں
وہ کریٹیوٹی. اور وجاہت شجاعت ہو جائے اور بس اور پھر ڈرامہ چل جاتا ہے. تو ہمارے تو یہ بھی ہو چکا ہے کہ ایک ڈرامہ جو آلریڈی چل چکا ہے وہ دوبارہ بنا ہو اور صرف اس میں نام کیریکٹرز کے چینج ہوئے یہ بھی ہو ہوں, سیم چکا ہے. رائٹر. یہ بھی ہمارے یہ بھی ہو چکا ہاں ہے ہاں, ڈیفینیٹلی. ہم تو بہت کریٹیو ہیں. امیجن دونوں پروجیکٹس کے پیسے بھی لینا جی پہلے سے ہاں زیادہ. بالکل. سو تو رائٹس جو ہیں رائٹرس کے, ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ایسا کیا جائے کہ مطلب مضبوط ہوں, ان کی کوئی بات بھی سنیں. اس لیے کہ اس وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ رائٹرس تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں, پہلے تو کچھ بھی پروڈیوسرز نہیں ہے. ہیں. میں صبح صبح یہ نیوز دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی آئی تھنک ہمارا بھی یہی حال ہے. وہ جو 2 بھائی تھے آدم خور, ان کو ریلیز کر دیا گیا 12 سال بعد کیونکہ کوئی لا نہیں ہے کینیبلزم کا. تو آئی تھنک ہمارا بھی کوئی لا نہیں, ہم بھی سفر کرتے رہیں گے, وہ لوگوں کو کھاتے رہیں گے, زندگی چلتی رہے گی. نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ تو یہ ہے ایک چیز. آپ نے چینلز میں بھی مختلف چینلز کے لیے لکھا, گرین کے لیے لکھا, AR وائی کے لیے لکھا, ایکسپریس کے لیے لکھا, ہم کے لیے میرا خیال ہے نہیں لکھا. ہم کے لیے میں نے کی ہیں ہمیشہ سیریز, شارٹ سیریز بہت. کتنی گرہیں باقی ہیں اس میں میرے 2-3 ایپیسوڈس اچھا ٹھیک ہے. میں کر چکی ہوں. پھر دل ہی تو ہے ایک شارٹ سیریز تھی, اس میں عتیقہ آڈو اور ساجد حسن کا ایک منی سیریز تھی, وہ 4 ایپیسوڈس کی, وہ میں نے کی ہے. سو فار سم ریزن, فار سم ویری فنی ریزنز ایکچولی, میرا کبھی ان کے ساتھ ایک ویسا ریلیشن بن نہیں سکا کہ میں ایک پراپر پروجیکٹ کروں. ہاں جی, جیو کے ساتھ بھی کیا ہے آپ نے. تو اب آپ کو کیا جو ہے فرق لگا سب میں, سب کے ساتھ کام کر کے؟ سب سے زیادہ کس ساتھ مزہ آیا, سب سے کم مزہ, یا سب سے کم آپ کو جو ہے وہ چانس ملا جو بھی؟ خود غرض جب گیا ہے نا AR وائی پہ, آئی گاٹ ویری لکی وتھ خود غرض, کیونکہ وہ ان کو پسند اتنا آیا کہ وہ پروجیکٹ وداؤٹ چینجز پورا پروجیکٹ اپروو. تو وہ پہلے ہی آپ کا ایک دماغ بن جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑے مزہ آئے گا AR وائی کے ساتھ کام کر کے. پھر سب سے زیادہ تنگ بھی میں وہیں ہوئی, بیکاز ٹیم بہت بڑی ہے, سب کے اپنے بہت وہ ہوتے ہیں ایشوز, اینڈ یو نو یو ہیو ٹو فالو اے سرٹن فارمولا. تو آئی تھنک میرا ٹف بہت رہا ہے AR وائی کے ساتھ, بٹ اٹ ہیز بن ویری فروٹفل. گرین پہ شروع میں بڑا مزہ آیا کیونکہ زیادہ کچھ لوگ تھے نہیں, چینل اس وقت اسٹیبلش ہو رہا تھا, تو ہم نے گرے, ونڈرلینڈ سب اپنی مرضی سے کیا. اس کے بعد باس ہوتا یہ ہے کہ ایک چینل سے ایک انسان اٹھ کے دوسرے میں چلا جاتا ہے اور اپنی وہ ساری پالیٹکس اس چینل میں لے کے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر سارے ایکسپیرینسز آپ کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہاں پہ مزہ آ رہا ہے, کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے 2 سال پہلے آپ کو ایک فلاں چینل میں آپ کا پروجیکٹ رکوایا تھا یا آپ کو تنگ کیا تھا. ہم نئے لوگوں کو چانس دے ہی نہیں رہے, ہم اسی فلاک میں سے لوگ اٹھا کے سرکولیٹ کر رہے ہیں وہیں پہ کہ بس یہی ہیں, ریسائیکل کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے, بیکاز دیکھیں آپ صرف کیپیبلٹیز اس بندے کی نہیں جا رہی ہیں اس آرگنائزیشن میں, اس کی پالیٹکس بھی جا رہی ہیں. اور یہ ہمارے آلموسٹ سارے چینلز کے ساتھ ہوا ہے, اب بھی ایک چینل کے ساتھ ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں ریوائیو کرنے کی. پھر اس کے بعد جیو اور ہم وہ اسٹیبلش چینلز ہیں وہ بھی ہیں, پھر اب آپ ایکسپریس کے ساتھ کر رہی ہیں. آپ نے ایکسپریس کے ساتھ میرا آئی تھنک مجھے سب سے زیادہ مزہ ایکسپریس کے ساتھ تیسرا چوتھا پروجیکٹ ہے شاید آپ کا نا. بالکل, اور سارے وہ سبجیکٹس جو میں کرنا چاہتی تھی. ایگزیکٹلی. نمبر 1 واز چائلڈ ابیوز, جو تھا ایک ڈرائیور کا. ایک یہ ایسی کہانی تھی جو میں, آپ یقین کریں, یہ جانے جہاں کے آس پاس ہی میں نے لکھی تھی. یہ 8 سال میرے پاس 1 لائنر رہا ہے اس کا, کیونکہ یہ میں ایک بڑے چینل پہ لے کے گئی. اس میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بس سارا تھا اس میں. تو آپ کو پتہ نا مجھ سے کیا کہا, انہوں نے کہا بیٹا یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن نا ہماری آڈینس نہیں سمجھتی, یہ ہم ماسیوں کے لیے ڈرامے بناتے ہیں. مجھے یہ لائن بولی گئی اس نے پوسٹ مارٹم کر دیا اس کا. پھر ہم ماسیوں کے لیے ڈرامے بناتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات. اس کے بعد فائنلی یہ 8 سال بعد اپروو ہوا یہاں پہ ایکسپریس پہ. تو یہ تو حال ہے سر. انٹیلیجنٹ لوگ کب آئیں گے چینلز میں؟ نہیں ہیں, سب بہت انٹیلیجنٹ ہیں, اپنے کام کے حساب سے سب بہت انٹیلیجنٹ ہیں. بہت ڈپلومیٹک آنسر دیا آپ نے. کوئی بات نہیں. رائٹرس کو جو عزت ملنی چاہیے, کیا وہ مل رہی ہے ہمارے یہاں؟ نہیں. کیوں؟ اس میں کچھ غلطی ہم سب کی بھی ہے. میں ایٹ لیسٹ یہ کہوں گی کہ شکر الحمد للہ میں اب اس جگہ پہ ہوں جہاں پہ میں ایک اسٹینڈ لے سکتی ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے نہیں کرنا, یا سامنے والا میری بات سنے.
لیکن جن لوگوں کو ابھی شروع کیے ہوئے ہی کچھ ٹائم ہوا ہے، آرٹ میرے خیال سے سفر سب سے زیادہ تب کرتا ہے when it becomes your bread and butter. میں نے یہ چیز سیکھی ہے، میں نے یہ چیز سمجھی ہے کہ آپ جب ڈپینڈنٹ ہو جائیں کہ یار جب تک چینل سے چیک نہیں آئے گا میرا گھر نہیں چلے گا، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی یہی ہے، تو وہ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ پھر پھنس جاتے ہیں سائیکل میں کہ چلو جو کہہ رہے ہیں لکھ دو، جو کہ وہ پھر کمپرومائز کرتے ہیں کوالٹی پہ. پھر ایک خاتون ایک وقت پہ 3 4 چیزیں یس کر دیتی ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں گی یہ بھی کر لوں گی، اینڈ اس وجہ سے کوانٹٹی کی وجہ سے آپ کی کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آرٹ ہمارا کیونکہ بریڈ اینڈ بٹر بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ بن گیا ہے، آپ سلیکٹیو نہیں ہو سکتے کہ میں نے اب بھی کرنا ہے ابھی نہیں کرنا. اس چیز میں آئی تھنک پھر ہوتا کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جب ایک چیز اس کوالٹی کی نہیں نکلے گی اس کی تعریف بھی نہیں ہوگی، دھجیاں بھی اڑیں گی، تو آپ کی عزت آپ کے کام سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، پھر آپ ان رائٹرس کو بھی بیڈ ماؤتھ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے ایک بڑی وشیس سائیکل ہے. لوگ فائنانسز میں بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. مطلب میں اس طرح کے کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو ایز گھوسٹ رائٹرز بھی کام کر رہے ہیں کہ صرف بیٹی کی شادی ہو جائے. تو مجھے اس چیز پہ بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، آرٹ سفر کرتا ہے، آپ کا کرافٹ سفر کرتا ہے. ایک اور جو ہے وہ ہمارے یہاں پود بیسکلی ہے جو ڈرامہ دیکھتی ہے اور پھر ایک ریویو کر دیتی ہے. بکواس، سمجھ ہی نہیں آ رہا، بیکار کیا ہے، پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، لکھنا ہی نہیں آتا ہے، کون ہے پتہ نہیں یہ لوگ کیا چاہتا ہے. میں مطلب بعض وقت تو لگتا ہے یہ جو شہزاد نواز نے اس میں ہمراہی میں کیا، یہ گلا دبا دیا تاکہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو جائے، تو یہ بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ تاکہ ان کا دماغ ایسا دبائیں کہ وہ دماغ ٹرانسپلانٹ ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ ہے میرا فون، اس میں انسٹاگرام اور فیس بک نہیں ہے. کیا بات ہے، یہ میں نے فون اپنا رکھا ہوا ہے کہ میں ان چیزوں سے دور رہوں، اور یہ مجھے کرنا پڑا ایسے بہت سارے ریویوز دیکھنے میں. ویری گڈ آئیڈیا. ایک فون میرا الگ ہے، پرانا سا چھوٹا سا، اس میں ہے انسٹاگرام اور باقی چیزیں. تو میں اسی لیے میں نے اپنے آپ کو نا دور کر دیا کہ نہ میں دیکھوں نہ میں سنوں کہ میرے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. اس میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دل ڈھونڈتا ہے. آخر میں بہت سارے بڑے بڑے ریویورز اور کرٹکس کہہ رہے ہیں او مائی گاڈ وی نیڈ ریلیف فرام دس پروجیکٹ، وی نیڈ، مطلب ان کو ریلیف چاہیے تھا اسکرین پہ کیونکہ بہت تکلیفیں اور دکھ تھے. اب بھائی میں تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے بھی تم سے ریلیف چاہیے، اسی لیے اسی لیے فون بھی بدل دیا. میں وہی کہہ رہی ہوں نا، مطلب ایک کامیڈی کیریکٹر ڈالتے تھے جو آگے ہر تھوڑی سین کے بعد ہنساتا لوگوں کو. تو جیسے بہروپیہ میں انہوں نے کر دیا تھا نا، بہروپیہ کو بلبلے بنا دیا تھا انہوں نے. تو ایک چیز اگر ڈپریسنگ ہے تو وہ ہے، وہ پھر آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کی چوائس ہے، وہ آپ نہ دیکھیں. وہ ڈرامہ ہے، وہ ٹریجڈی ہے بیسکلی، پہلے دن سے ٹریجڈی ہے. تو میں تو بہت آئی تھنک میں کیا، میری اماں تک انہوں نے دیکھنے انسبسکرائب کر چکی ہیں وہ یہ ان سارے چینل سے کہ کنسٹرکٹیو بات بہت کم لوگ کر رہے ہیں. اور آپ 1 یا 2 ایپیسوڈس دیکھنے کے بعد اس طرح اتنی بڑی ججمنٹ دینا، آپ سوچیں کس کا ٹائم لگا ہے، کس کا پیسہ لگا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا کہ ایک پروجیکٹ یہاں پہ بنتا ہے. ایک آپ کی ڈرامہ انڈسٹری ہے جو فلرش کر رہی ہے، اس کو تو کرنے دیں یار. فلم کا کیا حال ہے ہم دیکھ چکے ہیں، ڈرامہ کو تو رہنے دیں. اس کی اگر آپ یو گوئنگ ٹو شریڈ اٹ ٹو پیسز، ہر کوئی جو باہر بھی لوگ میں اتنے لوگ ہیں یو ایس میں، کینیڈا میں، کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، کس طرح کے ریویوز دیتے ہیں، اچھا خاصا تو ڈرامہ ہے. چلو اچھا خاصا نہیں بھی ہے، لیٹ پیپل ڈیسائڈ. بالکل ایگزیکٹلی. اور پیپل جو ہے وہ ڈیسائڈ. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب 10 سال کے بعد کو ڈرامہ لوگوں کو یاد رہ جائے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. کیا ہم جو موسٹلی ڈرامے بناتے ہیں وہ مہینے 6 مہینے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. آپ کے ڈرامے بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں ابھی بھی یاد ہیں. اس کی وجہ یہی ہوگی کہ آپ نے دماغ میں یہی رکھا ہوگا کہ مجھے TRP نہیں چاہیے ہے، مجھے چینل کی جو ہے وہ ڈائریکشنز نہیں چاہیے جو میرا دل چاہ رہا ہے. بعض وقت اس میں آپ کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ یار کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، پیسے زیادہ آ جاتے. دیکھیں اس طرح کے ظاہر سی بات ہے بہت انسٹنسز ہوئے ہیں، اور مجھے بھی ظاہر ایک لرننگ ایکسپیرئنس سب کا ہوتا ہے. میری سیکھ یہ رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، ایون میں جانے جہاں،
جو کہ بڑا میرے دل سے قریب تھا پروجیکٹ، ہمیشہ رہے گا کہ بھائی کچھ ان کی سن لو، کچھ اپنی سنا دو، ٹھیک ہے. اینڈ ایون وتھ خود غرض دس از وٹ آئی ہیڈ ان مائنڈ کہ ٹو پٹ مائی میسج اکراس ود دیئر ریکوائرڈ مرچ مسالہ. ان کا مرچ مسالہ جو ان کو چاہیے وہ آپ کو ڈالنا ہی ہے، لیکن اس میں آپ اپنا میسج کیسے انکارپوریٹ کرتے ہیں، دیٹ از دا کرافٹ. تو وہ شکر ہے کہیں نہ کہیں اب میں سیکھ چکی ہوں کہ اپنی بات بھی کر دوں اور ان کی بھی سن لوں تاکہ وہ میری جان چھوڑ دیں. جب آپ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے ساتھ کام کرتی ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو ہے ان سنک آپ کس سے ہوتی ہیں؟ دا ڈائریکٹر. اے آر آئی والے پروجیکٹس میں تو مور دین دا ڈائریکٹر، پروڈیوسر ثنا شاہ نواز، سو انرجیٹک، سو انوالوڈ ود ایوری تھنگ آل دا ٹائم. لکیلی آئی تھنک میرے وہ بھی اس طرح پروجیکٹس بھی قاسم کے ساتھ تھا میرا، پہلے یاسر نواز کے ساتھ تھا خود غرض، لیکن آئی تھنک میری جتنی زیادہ میں ان ٹچ ود دا پروڈیوسر رہتی ہوں ود دیز پروجیکٹس، وہ پھر کسی اور میں نہیں ہوتا. باقی میں یہی ہے کہ ڈائریکٹر سے زیادہ بات ہے. ایکسپریس والے جو پروجیکٹس تھے اس میں یہی تھا کہ اسد سے بھی اور ڈائریکٹر سے بھی، ابو علی صاحب سے ملی، سب ہوا. وہ ایک بڑی، اور انہوں نے بڑے طریقے سے، انفیکٹ بھنور کی بھی جب شوٹ پہ جا رہا تھا میں ان سے ملی، انہوں نے کہا میں تھک گیا تھا اسکرپٹس پڑھ کے، فائنلی یہ آئی اینڈ آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن کہ میں نے یہ کرنی ہے. ایک اس میں اگر ہم یہ چیز کر دیں، اور پتہ ہے کہ جب کوئی آپ کو رسپیکٹ دے کے آپ کے اوپینین کو ریگارڈ میں لے کے آپ سے چینجز کرواتا ہے نا، تو میں تو کہتی ہوں بھائی تم سب چینج کر لو. بات ہے رسپیکٹ کی، بات ہے آپ کو اس لوپ میں رکھنے کی. اگر خیر سے خدا نہ خواستہ انفارچونیٹلی میں زندہ ہوں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کیجیے، آئی ول ہیلپ یو. You know, not with something like Bhairupia, that the writer is here, alive, breathing, not in coma, and you change her project. آپ کے خیال میں آپ کے جو ڈرامے آپ نے لکھے ہیں تقریباً 12-13 تو ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے. Almost. سب سے زیادہ کس کو جو ہے وہ پذیرائی ملی اور سب سے کم کس کو سراہا گیا؟ میرے حساب سے سب سے کم آئی تھنک ونڈرلینڈ رہا ہے. ونڈرلینڈ جو تھا وہ تھا بھی ایک اس طرح کے فلم انوائرمنٹ، تھیٹر انڈسٹری، وہ کافی آئی تھنک ایک آرٹ سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھا. وہ پھر شاید زیادہ دیکھا بھی نہیں گیا، چینل نے پروموٹ بھی نہیں کیا، بیسکلی پروموٹ بھی نہیں کیا ہوگا. ہاں آئی تھنک گریو سے زیادہ پروموٹ ہوا تھا فار شیور. پذیرائی کی جہاں تک بات ہے، اب وہ ہم اس کو ریویوز کی اس میں لیں، ریٹنگز میں لیں، میں تو آئی تھنک میرا پرسنل فیوریٹ ہمیشہ خود غرض رہے گا. اینڈ آئی تھنک مجھ سے آج تک جس نے بات کی ہے نا خود غرض کے بارے میں بات کی ہے، وہ تھا ہی کچھ اور. ایوارڈ ملا بھائی اس پہ آپ کو، وہ بہت چیز ہی کچھ اور تھی. اس طرح کی چیزیں دوبارہ ہو نہیں سکتی. اگر آپ کو کریٹیو فریڈم دی جائے اور آپ سے کہا جائے کوئی ٹاپک آپ سلیکٹ کریں لکھنے کے لیے، آپ کیا کریں گی؟ نہ چینل کا پریشر، نہ پروڈیوسر کا، نہ ایڈیٹر کا، اپنی مرضی سے. A very different side of extramarital affairs. ڈینجرس، ویری ڈفرینٹ. کیسے کیسے how things happen and why they happen. ہم دوسرا آدمی اور دوسری عورت دکھا دیتے ہیں، لیکن ہم ایک شادی کو کرمبل ہوتے ہوئے نہیں دکھاتے کہ ہو کیا رہا ہے. ایک عورت کسی اور کے پاس بات کرنے کیوں جا رہی ہے، وہ گھر پہ کیوں ایسا فیل کر رہی ہے، یا ایک آدمی کے دماغ میں کیا خرافات ہیں. مجھے مینٹلی اس سائڈ کو ایکسپوز کرنا ہے. واٹ گوز آن، ہاؤ اے میرج کرمبلس اینڈ ہاؤ یو اینڈ اپ اپروچنگ اے پرسن ہو may not even be as good looking as your spouse, but you connect with that person mentally. جیسے ماہرہ خان والا جو پروجیکٹ تھا، کون سا تھا وہ، شہرزاد، اس میں ایک شاکر تھا جب میکائل کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ انوالوڈ ہے، اور ماہرہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی ہوتی ہے. خوبصورت ترین وہ مجھے سین یاد ہے، گرین ساڑی میں کھڑی ہوئی، اینڈ شی ریئلائزز وین شی سیز نادیہ افغان ود میکائل جسٹ بیکاز ہی کنیکٹڈ ود ہر مینٹلی. یہ ایک بہت خطرناک سائنس ہے جس کو میں ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں، جس میں یہاں پہ کوئی کھل کے بات نہیں کرتا، اسپیشلی دا وومن سائڈ آف دا اسٹوری. آپ کو یہ آئیڈیاز آتے کہاں سے، کب آتے ہیں؟
آتے کہاں سے تو چھوڑ دیجیے، آتے کب ہیں یہ؟ رات کو سوتے ہوئے آپ سوچتی ہیں کہ اس پہ کرتے ہیں، یا صبح اٹھتے ہیں کہ ہاں، یا خواب میں آتا ہے؟ بچپن سے آ رہے ہیں، نکل اب رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں نکلنے کی. بچپن سے ایک ڈسٹربڈ ذہن کی مالک کو. وہی نا، کیوں؟ دیکھیں بھائی، جب میں چھوٹا تھا تو میں نے جو پہلی چیز جس سے میں انسپائر ہوا تھا وہ ہی مین کا انٹرو تھا، جو میں آپ کو آف کیمرہ سنا چکا ہوں پورا. آپ نے کیا دیکھا تھا جو آپ اتنی ڈینجرس اس میں پاتھ پہ چلی گئیں؟ 2 چیزیں. ایک تو میں نے سب سے پہلے ڈر دیکھی تھی، کرن. ٹھیک ہے. آئی تھنک دیٹ واز مائی ایک بگننگ آف لائکنگ سیریل کلرز اینڈ سائیکوٹک لورز. ہمیں تو منع تھی بھائی، آپ نے کیسے دیکھ لی؟ بس دیکھ لی. تو آئی تھنک وہ اینڈ یہ تمہاری دیکھنے والی فلم نہیں ہے، ہمیں تو یہ تھا. کچھ چیزیں نا آپ کو، اب میں کبھی کبھی جب اس کی ہسٹری کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ سنی دیول نے بات کرنی چھوڑ دی تھی شاہ رخ خان سے بیکاز ہی تھاٹ ہی واز دا ہیرو، بٹ ہی ٹرن آؤٹ ٹو بی دا ہیرو بیکاز جو ریکگنیشن ملی تھی اس کو اس کیریکٹر سے. آئی تھنک اٹ واز اے ویری ویل پٹ ٹوگیدر فلم. دین آئی تھنک ایک فلم جس نے مجھے بڑا افیکٹ کیا وہ استتوا تھی، جو تبو کی فلم تھی. اور میں بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہوں کچھ اس طرح کی چیز کرنے کی جہاں ہم بہت اوپنلی ایک عورت کے ایموشنس کے بارے میں بات کر سکیں کہ وین اٹ کمز ٹو نیڈز اینڈ وانٹس اے وومن از نو ڈفرنٹ دین اے مین. لیکن ہم اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. میں اس سائڈ کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں. ہم یہاں پہ اپنی خواتین کو بہت ایک نیک اس میں وائٹ سلوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت ہے، یہ تو یہ نہیں بول سکتی، یہ نہیں کر سکتی. وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ انسان ہے، وہ فالٹر کر سکتی ہے. آئی تھنک دیٹ مووی افیکٹڈ می اے لاٹ. وہ فار سم ریزن بیٹھ گئی میرے دماغ میں. ایک وہ اور ایک زخم اجے دیوگن کی فلم تھی، اٹ واز ڈائریکٹڈ بائی مہیش بھٹ. ہمیں اماں نے منع کر دی تھی بیٹا تمہاری دیکھنے والی نہیں ہے. جو تکلیف ہے اس مووی کی وہ آئی تھنک میں اب تک فیل کرتی ہوں. اینڈ ایون جسٹ نوئنگ کہ کوئی اپنے ایکسپیرئنسز اپنے پین اسکرین پہ لے کے آ رہا ہے، بہت بڑا دل چاہیے ہے. یو نیڈ اے لاٹ آف کریج. اینڈ میں نے ہمیشہ اس چیز کو فالو کیا. ایون میرا جو اپنا تھیسس پروجیکٹ تھا میری یونیورسٹی میں، اٹ واز اے ویری پرسنل اسٹوری. اور میرے لیے اس کو لانا سامنے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ایز اے کڈ آلموسٹ میں 19 سال کی تھی، 20 سال کی تھی جب میرا وہ تھیسس آیا ہے. تو میں ہمیشہ سے ایک اسی اس پہ ہوں کہ یار سچ بات کہی جائے. اور میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ بہت باتیں جو آپ کہہ نہیں سکتے وہ آپ لکھ تو سکتے ہیں، تو میں لکھ دیتی ہوں. 6 سال کی عمر میں ڈر، اس کے بعد 15 سال کی عمر میں استتوا، پھر زخم. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا آپ کے گھر میں؟ تھا آف کورس، لیکن مل جاتا ہے موقع. مطلب ہم نے چھپ کے ساگر دیکھی تھی، گانے اچھے تھے، چھپ کے دیکھنے والی فلم ہے. وہ سب دیکھ رہے تھے، ہمیں سلا دیا گیا تھا چادر کے نیچے سے دیکھی 15-14 سال کی عمر میں میں نے وہ بھی دیکھی تھی، کینیبل ہولوکاسٹ. ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، پھر سمجھ میں آ گیا، ساری چیز سمجھ میں آ گئی. ابھی تک پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ درج جیسی فلم آپ نے کیوں نہیں لکھی، کیونکہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں اس کے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہماری. آپ سیریل کلرس کی جیسے آپ بات کر رہی ہیں، ہالی ووڈ میں دیکھا جائے تو کتنا کام ہو چکا ہے. انڈیا میں بھی اٹیمپٹ کیا گیا ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں کرتے سوائے 1-2 کے جو صبا قمر والا سیریز تھا. اس کے علاوہ کیوں ایسا؟ ہم کب ایسے جو ہے وہ پروجیکٹس جو ہے لکھیں گے، بنائیں گے جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ لوگ ریکگنائز کریں، جس کو جو ساس بہو نہ ہوں؟ کرنا بہت لوگ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتی ہوں. میں انفیکٹ ایک ایسی چیز ابھی لکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ جب اپنے منہ سے بول دیں کہ یار ڈرامہ وہی ہے جو ڈومیسٹک ایشوز پہ ہو اور کوئی نہیں دیکھتا کوئی اور ٹاپکس، تو پھر کیا رہ گیا ہے؟ آپ کے اپنے لوگ بھی تو آپ کو انکریج کریں نا. دیکھیں، یا تو آپ اچھی چیز دیکھنا بھی چاہتے ہیں، ڈفرینٹ چیز دیکھنا بھی چاہتے ہیں، پھر آپ اس کو ریکگنائز بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہاں یہ الگ ہے اس لیے اس کی ریٹنگ نہیں آ رہی ہے، یہ اس کی ویورشپ نہیں ہے. یہ ہر کسی نے اس میں اپنا ایک پارٹ پلے کرنا ہے، چاہے وہ پروڈیوسر ہو، چاہے وہ رائٹر ہو، جو فائنانس کر رہا ہے، جو دکھا رہا ہے.
آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ بھائی چلو ایک ایکسپیریمنٹ ہے، کر رہے ہیں، چل گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں چلا تو کوئی بات نہیں، اس سے ڈسکریج نہیں ہونا. یہاں پہ آئی تھنک دا فیئر آف لوزنگ جسٹ ڈسٹرپس ایوری تھنگ، کہ بس ہارنا نہیں ہے، اس چارٹ پہ رہنا ہے، اس ٹاپ ٹیئر میں رہنا ہے، پرائم ٹائم میں ہمیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے بیچ میں ہی آنا ہے. تو وہاں پہ پھر آپ کی کہانی ہو جاتی ہے کمپرومائز. اگر آپ سے کوئی نیا رائٹر آ کے مشورہ لے تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ بتاؤ. نہیں، میں اسے یہ مشورہ دوں گی کہ تھوڑا ہمت سے کام لینا، اپنی بات پہ ڈٹے رہنا، ان کی بھی سن لینا، لیکن نیور forget why you're here. ہمیں وہ وجہ نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اس میں کیوں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب بہت سارے ایسے ٹائم ہوتے ہیں جب میں سوچتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. دین آئی تھنک اٹس اے چوائس I made that choice, and we are what we choose. So I have chosen this for myself, so I have to work for it. I have to fight for it. You have to be insanely, madly in love with what you do. اگر ہے تو بس پھر محبت کے لیے تو پھر سب قربان ہے، ایسا ہی ہے. اور اگر اتنے میڈلی نہیں ہیں آپ انوالوڈ تو پھر آپ مت آئیے. سمپل سی بات ہے. میں ہوں اتنی پیشنیٹ اس کام کو لے کے کہ میں کچھ بھی کر جاؤں گی اس کے لیے. آخری سوال، جی لکھنے کے لیے جی دیکھنا اور پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ مجھ سے کافی لوگوں نے انفیکٹ یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. آئی ایم ناٹ مچ آف اے ریڈر، آئی ایم ایکچولی ناٹ. کبھی کچھ پڑھ لیا، کوئی کتاب پسند آ گئی پڑھ لی ہے وہ، بٹ یس آئی واچ تھنگز اے لاٹ. تو آئی تھنک میرا ٹائم بہت زیادہ اسکرین والا زیادہ ہے، اور ہر طرح کی چیز جو دیکھنی چاہیے وہ بھی، جو نہیں دیکھنی چاہیے وہ بھی. تو کتابوں کی جہاں تک باتیں، ہاں آن اینڈ آف آئی تھنک یس، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو اینڈ ٹو کنزیوم واٹ از ہیپننگ اینڈ واٹ از بینگ میڈ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. ایک اچھا رہتا ہے، آپ اپ ٹو ڈیٹ بھی رہتے ہیں. یو اسٹے آن دیٹ سیم لائن آف آئیڈیاز. آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار میں کوئی بہت دقیانوسی بات نہیں کروں گا، آج کی بات کروں گا. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ریلیونٹ ہیں یا آج کی چیزیں ہیں یا جو ڈسکس ہو رہی ہیں ان پہ ہی بات کریں، ان پہ ہی کہانیاں بنائیں. تو میں اگر اپنی بات کروں تو میں دیکھتی بہت ہوں فلم سیریز. یعنی اللہ کرے آپ اور دیکھتی رہیں مختلف چیزیں تاکہ مختلف چیزیں مزید لکھیں آپ. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. انشاءاللہ دوبارہ پھر سے ملاقات ہوگی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.